اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک مغل صوبیدار صبح محل میں آنکھ کھولتا تھا اور شام تک اس کے ایک فیصلے سے ہزاروں کسانوں کی قسمت بدل سکتی تھی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ وہ بادشاہ نہیں تھا، مگر اپنے صوبے میں وہی قانون تھا۔ وہ قاضی بھی تھا، سپہ سالار بھی، اور کبھی کبھی خزانے کا غیر اعلانیہ مالک بھی۔ آج ہم چلتے ہیں مغل سلطنت کے ایک صوبیدار کے ساتھ ایک پورا دن گزارنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں طاقت، خوف، سازش اور دولت کے بیچ اس کی زندگی کیسی تھی۔ سوچئے، سال 1658 ہے، سلطنت عروج پر ہے، تخت پر بیٹھے ہیں شاہ جہان، یا شاید اقتدار کی جنگ کے دن ہیں اور شہزادے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ ہمارا صوبیدار پنجاب، بنگال یا دکن جیسے کسی اہم صوبے کا حاکم ہے۔ صبح کا منظر، فجر کے بعد اس کے محل میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ خدمتگار ریشمی پردے ہٹاتے ہیں، دیوان عام کی تیاری ہوتی ہے۔ وہ سادہ لباس میں نہیں بلکہ شاہی شان کے مطابق تیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ اس کے دربار میں آج محصول کی رپورٹ پیش ہوتی ہے، ایک زمیندار کی شکایت سننی ہے، فوجی دستے کی تنخواہوں کی منظوری دینی ہے، ایک غلط دستخط اور بغاوت جنم لے سکتی ہے۔ دیوان عام، دربار سجدہ ہے، قاضی، دیوان، فوجی افسر، منشی سب موجود۔ سب سے پہلے آتی ہیں مالیاتی رپورٹس۔ جاگیردار نے کتنی رقم جمع کی، کتنی دہلی بھیجنی ہے، کتنی اپنے صوبے کے انتظام پر خرچ ہوگی۔ یاد رکھیں، وہ براہ راست بادشاہ کو جواب دہ ہے۔ اگر مرکز کو کم رقم پہنچی تو اگلے ماہ اس کی معزولی کا فرمان بھی آ سکتا ہے۔ دوپہر، طاقت کا اصل چہرہ۔ ایک قاصد دوڑتا ہوا آتا ہے، سرحدی علاقے میں بغاوت کی خبر ہے۔ اب صوبیدار صرف منتظم نہیں، سپہ سالار ہے۔ فوجی دستے روانہ ہوتے ہیں، وہ خود گھوڑے پر نکل سکتا ہے یا اپنے نائب کو بھیجتا ہے۔ ایک فیصلہ، سختی یا نرمی، پورے علاقے کا سیاسی نقشہ بدل سکتا ہے۔ اور اب اصل سوال، کیا وہ دیانتدار تھا یا طاقت کا فائدہ اٹھاتا تھا؟ مغل نظام میں صوبیدار کے پاس بے پناہ اختیار تھا۔ زمینوں کی تقسیم، ٹیکس کی نگرانی، فوج کی کمان، سب کچھ۔ اگر وہ ایماندار ہو تو صوبہ خوشحال، اگر لالچی ہو تو کسان برباد۔ مرکزی حکومت، چاہے وہ اورنگزیب عالمگیر کا سخت نظم ہو یا اس سے پہلے کا زمانہ، مکمل نگرانی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے کئی صوبیدار اپنی جاگیروں سے اصل سے زیادہ محصول وصول کرتے، کچھ حصہ مرکز کو بھیجتے، باقی خود رکھتے۔ مگر خطرہ ہمیشہ موجود تھا۔ اگر شکایت دہلی پہنچی تو انجام سخت بھی ہو سکتا تھا۔ شام، سازشوں کا وقت۔ شام کو دربار بند نہیں ہوتا، نجی محفلیں شروع ہوتی ہیں، تاجر تحفے لے کر آتے ہیں، مقامی رئیس دوستی چاہتے ہیں، درباری منشی سرگوشیوں میں خبریں دیتے ہیں۔ حضور، فلاں جاگیردار آپ کے خلاف خط لکھ رہا ہے۔ طاقت صرف فوج سے نہیں چلتی، اطلاعات سے چلتی ہے۔ رات، تنہائی کا لمحہ۔ رات گئے جب محل خاموش ہوتا، شاید وہ سوچتا ہو، کیا میں اگلے سال بھی اس عہدے پر رہوں گا، یا دہلی سے فرمان آئے گا اور سب ختم؟ کیونکہ مغل نظام میں صوبیدار مستقل حکمران نہیں تھا، اس کا عہدہ بادشاہ کی مرضی پر تھا۔ آج وہ طاقتور ہے، کل صرف ایک نام۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک مغل صوبیدار کی زندگی شاہانہ بھی تھی، خطرناک بھی۔ وہ محل میں رہتا تھا، مگر ہر وقت تلوار کی دھار پر چلتا تھا۔ اس کے فیصلوں سے کسانوں کی فصلیں محفوظ رہتی تھیں یا ٹیکس کے بوجھ تلے دب جاتی، شہر ترقی کرتے یا بغاوتیں جنم لیتی۔
وہ مکمل بادشاہ نہیں تھا، مگر اپنے صوبے میں اس سے کم بھی نہیں تھا۔ تو اگلی بار جب آپ مغل سلطنت کا نام سنیں، صرف تاج محل یا جنگوں کو مت سوچیں، سوچیں اس شخص کو جو ایک صوبے کی قسمت کا مالک تھا، مگر خود بھی تخت کے ایک حکم کا محتاج تھا۔ اور شاید یہی مغل طاقت کا اصل راز تھا، شان و شوکت کے پیچھے مستقل خوف۔